اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو کہ نہایت ہی عظمت ہو اور برکت ہو والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو رب تعالی نے اشہر حرم کہا ہے، یعنی حرمت والے مہینے جو ہے وہ 4 ہے، ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم الحرام کا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث کے مطابق محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ محرم میں بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کا ادب اور احترام کرتے اور اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے اور خوب عبادت کرے۔ ناظرین، کچھ اعمال ماہ محرم کے ایسے ہیں جو کہ آپ 10 محرم الحرام کو کرو گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل سے آپ کو انشاءاللہ پورا سال رزق بھی رب کریم عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، عاشورے کا روزہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عاشورے کی شب کا ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لے تو رب کریم جو ہے اس عمل کے ذریعے سے آپ کی گناہوں کی بخشش کرے گا، اور آپ کو رب کریم جنت میں بے پناہ نعمتیں عطا کرے گا۔ ناظرین، وہ عمل ہے 4 رکعات نفل کا، کہ آپ اس خاص طریقے پر پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور ایک بار آپ جو ہے سورہ اخلاص آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص۔ محترم ناظرین، اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اس کے پڑھنے والا، اور جنت میں بے انتہا نعمتیں بھی ملے گی۔ ناظرین، اسی طرح جو ہے ماہ محرم کا 10ویں تاریخ جو ہے، اس میں رزق کی فراخی کا ایک نسخہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی کشادگی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو اسے ایسا ہی پایا۔ ناظرین، عاشورے کے دن کی 10 کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر اور برکت رہے گی، آپ پر آنے والے مصیبتیں وہ دور ہوگی، اور اسی طرح جو ہے رب تعالی آپ کو غیبی خزانوں سے مال اور دولت عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عمل جو ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ آپ نے عاشورے کے دن ان اعمال کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ جو ہے عاشورے کے دن آپ صدقے کا اہتمام کر لے، چاہے آپ کے پاس مال ہو، چاہے آپ کے پاس رزق ہو، یا آپ گھر میں کوئی چیز پکا کر یتیم، غریب، مسکین یا اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے آپ جو ہے کہ کھلائے۔ تیسرا جو کام ہے، آپ نے نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ رب کریم سے اس دن آپ صلاۃ و توبہ پڑھ لے، صلاۃ الحاجت پڑھ لے۔ پیارے دوستو، جو بھی عمل صلاۃ الحاجت پڑھو گے، مشکلات کے لیے پڑھو گے، رب تعالی آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اسی طرح محترم دوستو، آپ سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھ لیجئے، کیونکہ سورۃ الاخلاص کے پڑھنے سے گھر میں خیر اور برکت آتی ہے۔
رب تعالی رزق میں فراخی نصیب عطا کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کے جتنے بھی دروازے بند ہوں گے رب تعالی اس کو کھول دیتا ہے۔ اور سورۃ الاخلاص کے پڑھنے سے رب تعالی کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس دن اپنے اہل و عیال پر اپنے وسعت سے زیادہ خرچ کرے۔ اگر عام دنوں میں جو ہے آپ دال ساگ وغیرہ سبزی کھاتے ہیں، اس دن جو ہے آپ چاول گوشت وغیرہ کچھ اچھا سا بنا کر اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے آپ خرچ کر لیں۔ پیارے دوستو، اس دن جو ہے آپ اگر آپ کے گھر میں آپ کے پڑوس میں کوئی مریض ہے، اس دن آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور جب آپ عیادت کے لیے جائیں تو اس کے لیے تسلی اور صبر کا جو ہے وہ ترغیب دے، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور رب تعالی سے اس کی امید لگا کر اس کے لیے شفا یابی کی دعا کرے۔ پیارے دوستو، اسی طرح جو ہے اس دن آپ خوشبو لگائے، غسل کرے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں آپ نے اس دن ضرور کرنا ہے۔ محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل آپ دوستوں کو بتا دوں کہ عاشورے کے دن جو ہے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے رفقاء کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس دن آپ جو بھی نیک اعمال کر لیں اس کو جو ہے ثواب اور اس کو جو ہے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ محترم دوستو، اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے ختم کر لے، دعائیں مانگے۔ اگر کوئی چیز جو ہے رب تعالی کی رضا کے لیے آپ جو ہے خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے ایصال ثواب کی نیت سے ان شہدائے کربلا کی طرف جو ہے آپ نظر و نیاز کر کے آپ پیش کر لیں۔ تو محترم دوستو، یہ محرم الحرام کے 10 تاریخ یعنی عاشورے کے دن کا بڑے ہی خاص اعمال ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ بڑی ہی آسان سے اعمال ہے، آپ 2 دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ 2 دن کا روزہ رکھیے۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو 9 محرم الحرام یا 10 کا رکھیں، اور ایسا نہ ہو تو آپ 10 یا 11 کا رکھیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہود جو ہے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب پوچھنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ انشاءاللہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا، چاہے وہ 9 تاریخ کا ہو یا 11 کا، آپ اسی طریقے سے جو ہے ایک روزہ آگے پیچھے کر کے آپ رکھ لیجئے، تاکہ یہود کی مشابہت سے بھی آپ دور رہیے، اور انشاءاللہ رب تعالی آپ کو اس سے ثواب بھی عطا کرے گا۔ محترم دوستو، ایسے دن جو ہے آپ یتیم، غریب، یتیم اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیے گا، اور اپنے گھر میں اچھے کھانے تیار کرے، یتیم، مسکین، غریب جتنے بھی بے بس لوگ ہیں ان کے گھروں میں پیش کرے۔ انشاءاللہ ان صدقات کے ذریعے سے، ان خرچ کے ذریعے سے رب تعالی اپنے خزانوں سے آپ کو روزی اور دولت عطا کرے گا۔